الحمد للہ الحمد للہ الذی ذی العزة والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی منبع الجود والعطاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے حضرات درود شریف۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علی تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد عالی مرتبت حضرت اقدس شیخ حافظ محمد عبدالرشید اویسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ذی احترام علماء کرام، حاضرین و سامعین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمتیں بھی بیان فرمائی ہیں اور اہل بیت نبوت کی شانیں بھی بیان فرمائی۔ ایک شرعی مسئلے کے طور پر اس بات کو یاد رکھیں کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت ضروریات دین کا حصہ ہے۔ جس طرح وضو ہوگا تو نماز ہوگی، اسی طرح صحابہ اور اہل بیت کا پیار ہوگا تو ایمان ہوگا۔ بڑی سادی سی بات، صحابہ کرام علیہم رضوان نے کچھ نذرانہ، صحابہ نے کچھ نذرانہ، کچھ خدمت کرنی چاہیے اہل بیت نبوت کی ہر مہینے، اور وہ پیسے جمع کر کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں دین سکھایا ہے، ہم کو بدلہ تو نہیں دے سکتے، تو یہ تھوڑا نذرانہ ہر مہینے آپ کے ذاتی مصارف کے لیے ہدیہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرما دیا، فرمایا محبوب علیہ السلام آپ ان سے کہیے کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا۔ کچھ محبتیں جذباتی ہوتی ہیں، ان کو جذباتی ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں صحابہ اور اہل بیت کا جو پیار ہے نا، یہ بڑی حد تک اب تقریروں میں رہ گیا ہے، سننے کے لیے یا سنانے کے لیے، اور زیادہ تر ہم اسی میں وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔ میری بات پہ توجہ کرنی آپ حضرات نے۔ دیکھو، جو محبتیں جذباتی ہوتی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی روپ بھی بن جاتا ہے۔ کبھی محبت کا روپ آنسو دھار لیتے ہیں، اور کبھی محبت کا روپ خوشبو دھار لیتی ہے، اور کبھی محبت کا روپ کوئی تحفہ دھار لیتا ہے، لیکن محبت اپنا کو رنگ رکھتی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ اظہار ہوتا ہے، رنگ رکھتی ہے اپنا۔ یہ محبتیں، ان کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تو اگر آپ ان لفظوں پہ غور کریں، ان جملوں پہ غور کریں، تو وہ لفظ اور جملے اور وہ ترتیب، ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کتاب المناقب میں موجود ہے
الفاظ کے درد کو محسوس کیجئے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. آپ بے شک مجھے داد نہ دیں پر میری بات کو سمجھیں کیا عرض کر رہا ہوں. میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. اور حضور فرمانے لگے میرے بعد انہیں اپنے کلام کا اپنی باتوں کا نشانہ نہ بنانا. فرمایا جس نے ان سے پیار کیا میری وجہ سے پیار کیا اور جس نے ان سے عداوت کی صحابہ جو میرے ہیں. اب بات کو سمجھیں. بندہ کہہ نہیں دیتا یار اس کا ذرا خیال رکھنا. اس میں درد ہوتا ہے. دیکھو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے، اگرچہ اس حدیث کے اصل بخاری مسلم میں اور تمام کتب حدیث میں موجود ہے. امام حسن اور حسین سارا دن ہی حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، سارا دن ہی سرکار کی بارگاہ میں ہوتے تھے، حضور محبت کرتے تھے. لیکن ایک دن اسپیشل فرمایا، ابھی گئے ہیں تھوڑی دیر پہلے، یعنی ابھی گھر گئے ہیں، پھر بھی حضور نے فرمایا کہ فاطمہ سے کہو ذرا شہزادوں کو بھیجے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات. یعنی ایز اے محبت کا کوئی رنگ ہوتا ہے. ہمارے ہاں خالی محبتیں خالی، اور اللہ جانتا ہے چونکہ محبتیں تقریروں میں اللہ ماشاء اللہ. تو میں بھی اگر آپ سے نعرے شروع کراؤں گا تو آپ نے کون سا تھک جانا ہے، تو آپ بھی لگائیں گے میں بھی لگاؤں گا. لیکن محبت کا کوئی روپ، میں ایک مثال دے کے حدیث پاک بیان کرتا ہوں. یہ محرم شریف شروع ہوتا نا تو مینوں تسی تھوڑے تھوڑے پینڈو لگتے ہو، میں ذرا فول پینڈو ہاں، اس وجہ سے تمہیں ایک پینڈو والی گل سنان لگا. تو یہ محرم شروع ہوتا تو میری اماں جی مجھے کہتی ہیں کہ پتر ٹھوٹیاں لے آ دے 4-5 درجن. پتہ جی ٹھوٹیاں دا کہ نہیں؟ پینڈو پینڈو بولے نے جنہوں نے شک ہے نا کہ کدھر سانو پینڈو نہ سمجھ لین، ہاں جی، تو وہ نہیں بولے. ٹھوٹیاں دا پتہ جی نا. تو اماں جی نے مجھے کہنا محرم شریف میں کہ مینوں ٹھوٹیاں 2-4 درجن لے آ دے، تو مینوں جانا پیندا سی. تو میں ان سے کہتا کہ میں نے اپنے استادوں سے پوچھا ہے ختم پرات وچ بھی ہو جاتا ہے، جیڑی پتیلی تساں پکایا وہ بھی ختم، ٹھوٹیاں کو فرض نے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شاگرد تھے، وہ بھی اچھے واعظ تھے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کہا کرتی تھیں کہ جا مجھے اس سے مسئلہ پوچھ کے بتا. تو امام صاحب کہتے اماں جی میں نہ بتاؤں، تو اماں کہتی تو تے بچہ تینوں کی پتا ہوئے، اس سے پوچھ. تو آپ ان سے جا کے کہتے ہیں کہ میری اماں نے مسئلہ پوچھا، تو جواب تو وہ کہتا استاد جی مجھے کیا پتا ہے، آپ کو پتہ ہے ان سوالوں کا. تو آپ فرماتے میں تجھے جواب دیتا ہوں، پھر وہ تو مجھے بتا، اس لیے کہ میری اماں کے نزدیک میں تو بچہ ہی ہوں نا. تو مجھے بتا، میں وہ تیرا نام لے کے اماں کو بتاؤں گا تو مطمئن ہو جائے گی. تو میں نے اماں جی کو بڑا قائل کیا پر میں تو بچہ ہی تھا. میری اماں جی نے نا مجھے موٹی سی بات کی، کہنے لگے پتر میں فتوے شتوے کوئی نہیں مندی، تو مینوں ٹھوٹیاں لے آ کے دے. میں نے ان سے پوچھا اماں ٹھوٹیوں کی حکمت کیا ہے؟ کھیر جو بانٹنی ہے تو آپ پلیٹوں میں بانٹ لیں. تو میں نے کہا محبت کا رنگ ہوتا ہے. اب تو آپ یقین کریں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں تو آپ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی مسجد میں جھاڑو دے اور جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں وہ محفل میلاد کی یا محرم شریف کی صفیں بچھائیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حالانکہ جو سب سے بڑا عاشق ہے نا امام حسین کا، اس کو نظر آنا چاہیے یہاں جھاڑو دیتا کہ آج یہاں میرے حسین کا ذکر ہونے والا ہے. لیکن رنگ ہی کوئی نہیں. تو 2000 روپیہ دیتے ہیں لوگ اور وہ اپنا نام بھی لکھواتے ہیں اشتہار پہ. یہ روپ بنایا ہم نے. میری والدہ مجھے کہنے لگی پتر ٹھوٹیاں چاہیے. میں نے کہا اماں جی ان کی کیا ضرورت ہے، ختم تو ہو جاتا ہے. تو میری اماں کہنے لگی پتر دی حکمت ہے وے کہ کسی نو حسین ابن علی دے نام دا لنگر دینا تے انہوں کہنا پلیٹ واپس کر کے جائیں، جنہوں حسین دے نام تے دے چھڑیا انہوں پھر دے ہی چھڑیا. ختم ہو گئی بات. ہم لوگوں نے نا محبت کا کوئی رنگ بنایا، کوئی ذوق نہیں. یہ ایک خاص ذوق ہو محبت کا. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ محرم کا لنگر شاپروں میں بانٹتے ہیں. تو اپنے دوست کی دعوت کرے، شاپروں میں چاول بانٹے گا تو کہتے ہیں میں عاشق ہوں امام حسین کا، کم از کم پلیٹوں میں بٹھا تو صحیح لوگوں کو. اوپر سے شاپر پھینکے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا جا رہا ہے. میں اس پر دلائل نہیں دیتا، ورنہ میرے اعلیٰ حضرت بریلوی کا تو طریقہ ہے کہ 11ویں کے 2 ٹکڑے بھی زمین پہ گرے تو ہاتھ سے نہیں اٹھاتے، زبان سے اٹھایا. تو میری بات کو سمجھے، محبت کا رنگ ہوتا ہے. ابھی امام حسین مسجد میں تھے، گھر تشریف لے گئے دونوں شہزادے. حضور نے فرمایا فاطمہ سے کہو بچوں کو بھیجے، میں نے ملنا ہے. سونے ابھی تو تھے.
اور مسجد نبوی کا حسن کیا ہے کہ رحمت کے عجب جھمیلے ہیں، کیونکہ حسنین یہاں پر کھیلے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیجو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ذرا دیر ہو گئی امام حسن حسین کو آنے میں، اور اس کی دلیل بھی صحابہ خود بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں لگتا یہ ہے کہ حضرت فاطمہ انہیں غسل کرا رہی تھی، ہار پہنا رہی تھی کہ حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں جانا ہے۔ شہزادوں کو دیر ہوئی تو فرماتے ہیں جب دیر ہوئی تو ہم نے حضور کے چہرے نور پر شوق دیکھا ان سے ملنے کا۔ میں نے کہا محبت کا رنگ ہوتا ہے چہرے پر نا حضور کے شوق۔ اور جب شہزادے آئے دروازہ کھلا، یہ کوئی سال بعد نہیں آئے ننیال، یہ بھی تو گئے تھے، لیکن جب دروازہ کھلا تو میرے قریب محبوب نے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور دونوں بازو حضور نے کھول دیے۔ شہزادے دوڑے آئے، ایک اس سینے سے لگ گئے اس کندھے سے، دوسرے اس کندھے سے۔ میری بات سننا، روز نہیں بندہ بچوں کے لیے دعا کرتا۔ جب کبھی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کبھی بیمار ہو جائے نا، پھر بندہ کہتا ہے یا اللہ میرے بچے چھوٹے ہیں، اللہ میری بیٹیوں مجھے موقع دے میں ان کی شادیاں کر لوں۔ جذبات ایک خاص موقع پر آتے ہیں، لیکن میں کہہ چکا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں جو جذبات حضور نے ہمیں تو شوق دیا، دونوں شہزادے سینے سے لگے اور سرکار کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور حضور نے باتیں شروع کر دی اپنے رب کریم سے۔ جذبات، کیفیات، رنگ دیکھیے گا۔ حضور عرض کرتے ہیں اے اللہ، ذرا غور کرنا بات پہ، اے اللہ میں ان دونوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اے اللہ میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور میرے اللہ جو میرے حسنین سے پیار کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ختم شریف جو ہے نا 10 محرم کا، وہ خود پڑھا کریں، ہر بندہ خود پڑھے اور اپنے بچوں کو بٹھائیں، اور چھوٹے بچے کو بھی بتائیں کہ بیٹا آج نا امام علی مقام کا دن ہے، ان کو بٹھائیں، ان کو یاد کرائیں، اور ایک خاص اہتمام، اچھے چاول خرید کے لائیں، اچھے ذوق سے انہیں پکائیں، اس کا ایک خاص طریقہ ہو، سلیقے کے ساتھ۔ ایک طرف آپ تبرک کہہ رہے ہیں، ایک طرف آپ کا اٹھنا بیٹھنا بتاتا ہے کہ یہ انداز تبرک کا تو نہیں نہ ہوتا، ایک خاص والہانہ پن۔ اور ایک مثال دینے لگا ہوں، اس کو آپ نے کبھی بھولنا نہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بندہ بڑا بیوقوف ہو، بالکل سیاںا نہیں، عقل مند نہیں، نالائق ہے، بیوقوف ہے، کم فہم ہے، اور جلدی بھی اس کو بڑی ہے، تیزی سے آیا دوڑتا ہوا، بیوقوف بھی تھا، کم عقل بھی تھا، اور جلدی میں بھی تھا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ تیزی سے مسجد آ جائے جوتے نہ اتارے؟ تو انہوں پتہ ہی نہیں کسے گل دے گا کہ میں ٹوریے، کوئی ہاں نہ کرو تو تاں ہے نا بھائی، بیوقوف ہے، سیاںا نہیں۔ میں کو پی ایچ ڈی آدمی کی بات تو کر نہیں رہا، میں تو کر رہا ہوں اس سادے بندے کی جو بالکل سادہ ہے، ان پڑھ ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جلدی میں بھی ہے، تیزی سے آیا، بھاگا ہوا، جوتے سمیت مسجد داخل ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے؟ وہ تو سیاںا ہی نہیں، اور اس کو تو جلدی بڑی تھی۔ نہیں، آپ نے پھر ایک دفعہ غور کرنا ہے۔ میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، میں چاہتا ہوں وہاں آ جائیں آپ۔ او یار، بیوقوف آدمی، بچہ، پولیس والے آ گئے اسپیکر بند کرانے، تو وہ جوتوں والی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں، کہتے ہیں مجھے یہ کھولنے پڑیں گے تو مہربانی کریں ادھر آئیں میری بات سنیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ یعنی مسجد کا تقدس، چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک، نادان سے لے کر عقلمند تک، ان پڑھ سے لے کر ایم فل پی ایچ ڈی آدمی تک، یعنی بھولے سے بھی کوئی بندہ مسجد میں جوتے لے کے نہیں جاتا، جتنی مرضی جلدی ہو۔ بس میرے یارو اس بات کو سمجھ لینا، اگر تمہیں بڑی جلدی ہو، بڑے بیوقوف ہو، تو پھر بھی جوتے لے کے کبھی مسجد نہیں گئے، ہمیں کبھی بھولا ہی نہیں کہ یہ مسجد ہے۔ زندگی میں کبھی نہ بھولنا کہ یہ حسنین کریمین ہے، زندگی میں کبھی نہ بھولنا یہ ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم۔ یاد رکھنا، کبھی بھولے سے بھی ان کے بارے میں کچا لفظ نہ استعمال کرنا، کبھی بھولے سے بھی چھوٹی بات نہ کرنا، اس لیے کہ یہ بڑے اونچے لوگ ہیں، یہ بڑے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے شہزادے تھے، مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، ان کا 1.25 کروڑ آدمی مرید تھا۔ کتنا؟ صرف 1.25 بندہ مرید ہوئے تو پیر صاحب گل کو نہیں سنتے کسی دی، کہنے نے میرا اپنا 1.5 ووٹ ہے،
इल्ला माशाल्लाह वो नहीं सुनते। सवा और मुरीद भी ऐसे वैसे नहीं, मुरीदीन में बड़े बड़े मुहद्दिसीन शामिल हैं, मुफस्सिरीन शामिल हैं। उनके एक मुरीद ने ना अपने किसी दूसरे दोस्त से कहा जो हजरत का बैत नहीं था, उनसे कहा जो मेरे पीर साहब में मुफ्ती आजम है। वो कहने लगा तुम्हारा अहले सुन्नत का तरीका है इमाम हो तो इमाम आजम, हजरत हो तो आला हजरत, अब इनको भी आजम मुफ्ती आजम कर दिया, तुम्हारा स्टाइल ही ये है। वो कहने लगा नहीं वाकई मुफ्ती आजम है, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बड़ी फ़क़ाहत दी है कुरान और सुन्नत में। उसने कहा यार ठीक है, पर मुफ्ती आजम बड़ी बात है। उसने कहा चल तू मेरे साथ। जो होते हैं ना कुछ लोग जो कहते हैं मेरे सवाल का जवाब किसी मौलवी नहीं देता आज तक, तो मैं कहा तुझे फिर इमामुल उलमा होंदा दावा कर जो, अगर किसी ने जवाब नहीं दिया तो। ये भी कुछ लोगों का मसला है, वो दो चार पहेलियाँ याद कर लेते हैं और कहते हैं मेरा नहीं किसी ने सवाल का जवाब दी। वो कहने लगा जी मैं तो तब मानूंगा जब मेरे सवाल का जवाब देंगे। हजरत की जो बैठक है ना उसको सैदरा कहते हैं, मैंने ज़ियारत की है, यानी उसका एक दरवाज़ा मदरसे में समझ ले खानका में खुलता है, एक घर में खुलता है। एक बार हजरत वहाँ तशरीफ़ फरमा थे, वो आ गया लेके, उसने कहा हुजूर ये आपसे कुछ पूछना चाहता है। मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप हजरात का, जनाब पूछिए। तो कहने लगा जी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों शहजादियों के नाम मैंने पूछने थे। बहुत बड़ा अपने हिसाब से इल्मी सवाल किया, चारों बेटियों के नाम बताएं। तो हुजूर मुफ्ती आजम उठे, जो दरवाज़ा घर खुलता था ना उससे आप अपने काशाने में चले गए, घर तशरीफ़ ले गए। अब तनकीद बड़ी आसान है और तामीर बड़ी मुश्किल है। उसने 1 मिनट लगाया, कहने लगा तुम कहते थे मुफ्ती आजम है, उन्हें तो माज़अल्लाह 4 बेटियों के नाम नहीं आते, वो किताब देखने चले गए, वो देख के आएंगे तो बताएंगे। मेरे भाई मैंने कहा मोहब्बत का कोई रंग तो होता है ना, ऐसे तो नहीं ना होता कि आप कहें अब्बा जी प्यार बड़ा है पर मैं कपड़े नहीं लेके दे सकता, प्यार बड़ा है पर रोटी बड़ा भाई देगा। मोहब्बत की कुछ शक्ल तो होती है। हजरत अंदर चले गए, कुछ लम्हों के बाद वापस आए, वो तनकीद कर रहे कि तुम्हारे मुफ्ती आजम तो किताब देखने तशरीफ ले गए। हजरत वापस लौटे, सुनो और इसे याद रखना। हजरत आए तो दाढ़ी से पानी के कतरे टपक रहे थे, फरमाने लगे वुजू करने गया था, मैंने अपने महबूब की शहजादियों के नाम कभी बगैर वुजू जुबान से अदा ही नहीं किए, इसलिए कि मेरे वालिद का अकीदा है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घर। तो मेहरबानी करें, पहला सबक आज की गुफ्तगू का आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी में अदब का दामन कभी ना छोड़ें। और मेरी आपसे अपील है बहस कभी ना करें, मेहरबानी करें। हम ये उलमा का काम है, एहकाके हक के लिए किसी ने कोई मुकालमा करना तो वो करे। हम जो अवाम है हमने किसी मसले में बहस, गुलामी करते हैं, वो बहस नहीं करते। हमने चुप करके गुलामी करनी, हमने बहस। मैं अभी दोस्तों को कह रहा था कि बहस तो मियाँ बीवी की हो तो लड़ाई शुरू हो जाती है, हालांकि निकाह हुआ है, रिश्ता है और अल्लाह की निशानियों में से निशानी है ये रिश्ता, लेकिन किसी बात में बहस हो जाए तो झगड़ा। तो आप बहस नहीं करें, आप अपने दलाइल को याद जरूर रखें, लेकिन मेहरबानी फरमाएं जब उलझते हैं और बाद हमारे संगी आपस में उलझ जाते हैं उससे नुकसान होता है। अदब करें, खूब प्यार करें, और प्यार भी हम वो वाला करते हैं जिसमें प्रोपेगेंडा ज्यादा होता है। देखो बड़ी तवज्जो से मेरी बात को सुनना, और मैं जिस पहलू में बात कर, हमारे यहाँ लोग अपनी मर्जी का पहलू निकाल लेते हैं, जिस पहलू में बात कर रहा हूँ इसको उसी पहलू में समझना। 10 मुहर्रम को ना रोड पे सवारी भी नहीं मिलती, ट्रैफिक भी कम होती है, 9-10 मुहर्रम को छुट्टी, और मेरा ख्याल है देग पकाने के लिए नाई भी कम ही मिलता है, ऐसे ही होता है ना। और मैं समझता हूं कि ये भी थोड़ा है, इमाम हुसैन की शख्सियत इससे भी बहुत बुलंद है, ज्यादा एहतमाम होना चाहिए। लेकिन एक छोटा सा सवाल है तालिब इल्म का, उस पर आपने गौर करना है। एहतमाम थोड़ा होता है अभी भी इमाम अली मकाम के लिए, ज्यादा होना चाहिए। पर मेरा सवाल ये है कि इमाम हुसैन बड़े हैं कि मौला अली? तो ये सारे बंदोबस्त 21 रमजान को भी करते हो, नाराज हो गए हो जो कोई गल नहीं, मैं तो चला। ओ भाई ये सारे बंदोबस्त 21 रमजान को भी करते हो। हजरत अली भी शहीद हैं और हजरत अली मेयार हैं। मेरे महबूब ने फरमाया अली का प्यार ईमान है, अली का बुग़्ज़ निफाक है। जो मेयार उनके लिए भी इस तरह देखें उतरती हैं, इस तरह बंदोबस्त होते हैं, इस तरह छुट्टियां की जाती।
جدھر سارا زمانہ چلے گا ادھر چلو گے؟ یاد رکھو حضرت صدیق اکبر سے لے کر مولا علی تک، اور 3 رمضان کو سیدہ فاطمہ الزہرا سے لے کر سیدہ عائشہ صدیقہ تک، امام حسن کا بھی اور امام حسین کا بھی، اس لیے کہ یہ ساری میرے محبوب کی اولاد ہے۔ سب کے تذکرے دل و جان سے کریں، روح سے کریں، اور آپ کی صرف گفتگو نہیں، باڈی لینگویج بھی بتائے کہ آپ کو میرے امام علی مقام سے بڑا پیار ہے۔ دوسری بات، میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا، ہمارے بریلی شریف میں ہندوستان میں شملے والی پگڑی باندھی جاتی ہے۔ اس کی دلیل وہ بزرگ یہ دیتے کہ وہاں سکھ بھی پگڑی باندھتا ہے، ہمارے ہاں اس کی ضرورت نہیں کیونکہ یہاں مسلمان ہی اکثریت میں، تو سکھ بھی پگڑی باندھتا تھا۔ تو وہاں کے بزرگوں نے نا امتیاز کرنے کے لیے، امتیاز کرنے کے لیے یہ شملہ اوپر رکھنا شروع کر دیا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ والی پگڑی مسلمانوں کی ہے۔ میری بات کی سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ اب شملے والی پگڑی کوئی بھی دیکھ لینا وہاں شملے والی دستار، تو وہ خود بخود پوچھ لیتا ہے کہ آپ بریلی شریف سے ہیں یا ان کے متعلقین میں سے ہیں۔ کچھ فکرے، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جو، میرا ایک دوست ہے میرے ساتھ ہوتے ہیں، وہ تو ایک صاحب کے ساتھ وہ کلام کر رہے تھے، ان سے کلام کرتے کرتے انہوں نے 1-2 جملے بولے، تو میں سن رہا تھا، دور تھا، میں سن رہا تھا ان کی بات، مجھے پوری سمجھ آ رہی، تو ان سے کہنے لگے تسی پیر صاحب نال رہندے ہو؟ انہیں کہا تو انہیں کیوں پتہ لگ گیا؟ کہندے انج دی گفتگو وہ کردے نے۔ یہ نا 2-4 فکرے 5 کوئی بزرگ کہتا ہے نا ماشاءاللہ الحمدللہ جزا، کوئی بھی لفظ ایسے، تو جو دائیں بائیں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ باتوں کو سمجھ جاتے ہیں۔ ہمیں ہے اہل بیت نبوت سے پیار، ہماری ہے غلامی۔ دیکھو ان کا کوئی تو رنگ ہونا چاہیے ہمارے اوپر، کوئی تو پوچھے نا کہ آپ علی والے ہیں، آپ حسن والے ہیں، آپ حسین والے ہیں۔ میرے بھائی اچھی طرح سمجھ لینا، اہل بیت نبوت کی زندگی میں کچھ چیزیں خاصیت کے ساتھ ہیں اور بالخصوص ہیں۔ ان میں پہلی چیز فقر ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری شہزادی تو جنت کی مالکہ ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت فاطمہ ایک دفعہ التجا کرتی تھی تو جنت کے میوے آ جایا کرتے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے اللہ سے فقر مانگ کے لیا ہے۔ حضور نے دعا مانگی، اے اللہ میرے گھر والوں کو نا بقدر ضرورت روزی دینا، اور ایک حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ اے اللہ ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت کا فاقہ دینا۔ فاقہ اہل بیت کی پسند ہے، فقیری انہوں نے اللہ سے مانگ کے لی ہے۔ سادہ کھانا، اور یارو دیکھو گھر میں لیپا پوتی کرنا، چکی چلانا، آٹا گوندنا، بچوں کو پالنا، چرخہ چلانا، یہ سارے طریقے سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے طریقے حضرت فاطمہ کے۔ اب تو خیر شہزادیوں کا کوئی حساب ہی نہیں، ہر باپ کی بیٹی شہزادی ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن ذرا سی بات پہ لوگ دکھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی بچی کو کام بڑا کرنا پڑتا ہے۔ اور میرے بھائی یاد رکھو، سادہ کھانا، سادہ گھر، کچا مکان، گھر کے سارے کام کاج، یہ اہل بیت نبوت کا طریقہ ہے۔ اور پڑھو بخاری شریف، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کر کر کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، بتاؤ مجھے اتنا غریب ہے کوئی اس مجمع میں جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ چھالے پڑ جائیں؟ پھر بھی سارے دکھی ہیں، پھر بھی تعویذ لیتے پھرتے ہیں کہ بیٹی بڑی تکلیف میں، چھالے پڑ گئے یا رسول اللہ یہ۔ اور حضرت فاطمہ کو مولا علی نے کہا فاطمہ اب تیری مشقت دیکھی نہیں جاتی، حضور کی بارگاہ میں غلام آئے ہیں، کوئی غلام ملے تو تیرا کام میں ہاتھ بٹائے گا۔ ہم باتیں پڑھتے سنتے ہو، کبھی غور کرو کہ یہ پہلو ہمارے لیے کیا چھوڑتی ہیں۔ سیدہ پاک نے چھالے دکھائے، میرے کریم محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، اور 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر۔ جب بھی تو یہ تسبیح ختم کرے گی رب تجھے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ گویا حضور نے کہہ دیا کہ چکی آپ نے خود ہی پیسنی ہے، آٹا خود ہی گوندنا ہے، گھر کے سارے کام۔ یہاں تو عورتیں کچھ بھی نہیں کرتی ہیں، پھر بھی شام کو 4 گولیاں منگوا لیتی ہیں، کوئی کام بھی نہیں، پھر بھی 4 گولیاں۔ اور امام حسن کیا فرماتے ہیں؟
خدا را خالی اہل بیت نبوت نے ہمیں یکم محرم سے 30 محرم تک کا یام منانے کو نہیں دیے، انہوں نے پورا اسوہ ہمیں دیا ہے، پورا بہترین دستور حیات دیا ہے۔ اگر گھر بنانا ہے، چلانا ہے اور بسانا ہے اور آباد کرنا ہے تو اہل بیت نبوت کا گھر دیکھو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے مکانات اور ان کے گھر دیکھو، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سارا دن کام کرتی، سارا دن محنت کرتی، مزدوری کرتی۔ امام حسن کہتے ہیں کائنات سو جاتی اور میری ماں فاطمہ مصلی بچھا لیتی۔ سارا دن کام کیا، سارا دن ڈیوٹی کی، سارا دن مشقت، دنیا سو گئی اور سیدہ نے مصلی بچھا لیا۔ پہلی بات تو فقیری، سادگی۔ آپ یقین کریں سادہ زندگی آسان ہوتی ہے، سادہ زندگی آسان۔ یہ جو لوگ بہت زیادہ کڑھائی کرا لیتے ہیں نا بیچارے، یہ بڑے پریشان رہتے ہیں، کتنے پیسے لگوا لیے اب دیکھتا ہی کوئی نہیں۔ اور جس بیچارے نے پچھلے سال کا یہ بڑی سادہ زندگی، بڑی آسان۔ میری اماں جی نے مجھے کروشیے کا سویٹر بنا کے دیا تھا، پھر وہ میں نے کہا چھوٹا ہو گیا، حالانکہ وہ چھوٹا نہیں ہوا تھا، میں بڑا ہو گیا تھا۔ پھر میرا چھوٹا بھائی پہنتا رہا، پھر ہمارا ایک بھانجا ہے وہ اسے پہنتا رہا۔ سادہ زندگی تھی نا، آسان ہوتی ہے۔ اب تو آپ یقین کریں کہ کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوتے، ڈیزائن بدل جاتے ہیں، ڈیزائن تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اب کون رہ گیا ہے جو جوتے کو پیوند لگائے گا، کپڑوں کو پیوند لگائے گا؟ مولا علی شیر خدا کوفے کی جامع مسجد کے کنارے پہ کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں میں نے زیرہ بیچنی ہے یارو، کوئی خرید لو۔ یہ میں بدر میں بھی لے کے گیا تھا، احد میں بھی لے کے گیا تھا۔ ایک شخص آگے بڑھا، امیر المومنین کیا ضرورت پڑ گئی اتنی متبرک زرہ بیچنے کی؟ فرمانے لگے یار تہمت پرانی ہو گئی ہے، اب پیوند لگنے کی بھی جگہ باقی نہیں رہی، اگر تہمت کے پیسے ہوتے تو میں اسے فروخت نہ کرتا۔ یہ تو دو جہاں کے شاہ ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یارو سادگی، وزاداری اور جو ہے اس پر گزارا کرنا، اور قناعت کی زندگی گزارنا، اور وقار کے ساتھ گزارنا، اور عزت کے ساتھ۔ ایک حدیث ہے، دو جملے اس کے کبھی نہ بھولنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ عزت کس چیز میں ہے؟ تو حضور نے فرمایا جو رب نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جا، اللہ عزت عطا کر دے گا۔ یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ فرمایا زندگی میں لالچ نہ کرنا، ذلیل ہو جائے گا۔ قناعت میں عزت ہے، لالچ میں ذلت ہے۔ تو اہل بیت نبوت نے اپنی زندگیاں سادگی سے گزاری۔ تیسری بات، عبادت کے ساتھ دلچسپی۔ ہمارے ہاں جب بھی کوئی نقیب یا میری طرح کا خطیب کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بس کربلا آئے گی تو ہم امام حسین کے جانشین بنیں گے۔ تو میں کہا کرتا ہوں وہ تو جب آئے گی تب بننا نا۔ امام حسن اور حسین دونوں روزانہ 100 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے، کتابیں جتنی آپ کہیں گے میں پیش کر دوں گا۔ 100 نفل پڑھنا علاوہ حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں میری جب بھی حسین ابن علی سے ملاقات ہوتی انہوں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہوتا تھا، وہ روزے سے ہوتے۔ 25 حج کیے دونوں بھائیوں نے مدینہ شریف سے پیدل مکے جا کے، سواریاں موجود ہوتی تھیں۔ امام حسن ایک سال بیمار تھے تو امام حسین کہنے لگے بھائی جان اس سال سواری پہ نہ چلے جائیں، تو کہا نہیں حسین، جب کوئی بندہ اپنے آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے تو سوار ہو کے نہیں جاتا، میں رب کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں۔ تو یہ میرے بھائی یہ والا تو کام آپ شروع کریں، قرآن پاک سے ان کی دلچسپیاں، عبادات کے ساتھ ان کا مزاج، مصلح کے ساتھ ان کی وابستگی۔ آپ ہمیں گپ شپ کے لیے بٹھا لیں سارا دن ساری رات اور تسبیح دیں کہ زیادہ نہیں 500 بار درود شریف پڑھنا، یا کام یاد آ جاتا یا نیند آ جاتی۔ بھائی اہل بیت نبوت کا جو خاص وصف ہے، سنو، 9-10 محرم کی درمیانی رات عمر بن سعد آیا اور اس نے آ کے کہا کہ حسین 2 ہی باتیں ہیں، یا آپ بیعت کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام علی مقام فرمانے لگے کوئی تیسری بات؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ آپ فرمانے لگے تو جا مجھے 1 رات کی مہلت دے، صبح بات کریں گے۔ عمر ابن سعد چلا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور آپ نے یہ مہلت کیوں لی؟ یہ دنیا دار سے لوگ ہیں، یہ سوچیں گے پتہ نہیں حسین کو تیسری رائے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
फैसला तो जो आपने सवेरे करना है वही आपने अभी करना है। मुझे पता है बैत आपने करनी नहीं, होनी तो जंग है, तो आप अभी इसको कहते हैं कि सवेरे जंग करनी है। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे, अब्बास तेरा क्या ख्याल है, मैंने रात सोचने के लिए मांगी है। हुजूर फिर किस लिए मांगी है? तो आप फरमाने लगे, इसलिए मांगी है कि रात 1 बज गई है, हुसैन जरा रज रज के अपने रब को सजदे तो कर ले। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़याम। तीसरी बात सुने, अल्लाह आपको जज़ा दे। एक तीसरी बात सुने और मैं बात समेटने की तरफ आऊं। अभी 2-4 दिन पहले ना रोजनामा एक्सप्रेस ने, हवाला इसलिए दे रहा हूं कि आप तहकीक पढ़ना चाहें तो आसानी हो, खबर शाया किया है कि पाकिस्तानियों में 65% लोग डिप्रेशन के मरीज। कुछ अर्सा पहले मैंने एक 35% की तहकीक पढ़ी थी, अब उन्होंने कहा ये 65% हो गए डिप्रेशन के मरीज। जो लोग टेंशन लेते हैं, जो अल्लाह पे तवक्कुल करने वाले लोग होते हैं वो टेंशन नहीं लेते। उन्हें पता होता है कि रिस्क भी उसके हाथ है, गुर्बत भी उसकी हिकमत है, इज्जत भी वही देता है और फिर जिल्लत भी उसकी हिकमत के तकाजे पर वो हर मोमिन जो होता है वो उस पर यकीन। हमारे यहाँ 65% लोग हो गए डिप्रेशन वाले। छोटी छोटी बातों की टेंशन, छोटी छोटी बातों का डिप्रेशन, छोटी छोटी बातों पर लोग परेशान हो जाते हैं। सब्र, तहम्मुल, हौसला, और अल्लाह ताला खैर करे, अब जब से ये सोशल मीडिया आया है, हम किताबों में पढ़ते थे गुमसान का रन पड़ता था, यानी पता ही नहीं चलता था कौन किसके गिरेबान पड़ गया है, कोई पता नहीं चलता था और बड़ी बुरी हालत हो जाती थी। कई दफा अपना फौजी भी अपने हाथों मारा जाता था, गुमसान का रन पड़ गया जी। अब तो आप खोल लें, कोई पता नहीं लगता कोई किसके गले पड़ा हुआ है और किस, कोई तहम्मुल मिजाजी, बुर्दबारी, हौसला, सामने वाले की बात को सुनना, गौर करना, अहले हक भी आपस में एक दूसरे की बात को सही मानों में समझने के लिए तैयार है। और यही हाल हमारे घरों में है कि हमारे अंदर वो जो खास सब्र था, हौसला था। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो वजूद में सर का मकाम है ना, वो ईमान के अंदर सब्र का मकाम है। थोड़ा थोड़ा मैंने देखा है कि शादियों में बात बुजुर्ग नहीं हौसला कर रहे होते, फटाफट करो, जल्दी करो, आप जरा तहम्मुल में, और फिर इल्जाम लगाने में भी लोग फटाफट, तो फलाने बंदे ने ऐसे कर दिया जी, ऐसे होगा तो ऐसे किया है। किसी शायर ने कहा था कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। थोड़ा सब्र तो करना यार, थोड़ा गौर कर। मैं ना, हम लोग बयान कर देते हैं, आप सुन लेते हैं, किसी बहन को उसके भाई की कटी हुई उंगली भेजी जाए ना, फिर गौर करना मेरी बात, बहन को भाई की कटी हुई, तो शायद वो सारी जिंदगी बहन सो ना सके। और इमाम अली मकाम का ना सर कट गया था, हम कह देते हैं, आप सुन लेते हैं, यहां किसी की कटा हुआ हाथ फेंक दिया जाए तो लोग खौफ से भाग जाएंगे। हमारे पैंपरा ने पाबंदी लगाई है पाकिस्तान के न्यूज चैनल पे कि अगर कोई लाश कट जाए तो उसको दिखाना नहीं, वो दायरा लगा के दिखाते हैं, इसलिए कि खौफ और हरास पैदा होगा लोगों में। भाई इमाम अली मकाम का सर कट गया, धाड़ मुबारक आपका वजूद अतर करबला में, सर नेज़े की नोक पे, कभी सोचें तो खौफ आए लोगों को। सैयदा ज़ैनब ने सारे रास्ते ये मंजर आंखों से देखा, ना पर्दा सिर का, ना कोई नमाज कज़ा हुई, ना कोई ये बता सकता है कि बाद में उन्होंने कलाम ना किया हो, बाद में वो बिल्कुल माज़अल्लाह आवाज बाख्ता, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि यजीद के दरबार में जब यजीद ने छड़ी हजरत ज़ैनब, हजरत इमाम अली मकाम के चेहरा अनवर पे लगाई, तो जनाब ज़ैनब दूर बैठी थी, पर्दे में दूर बैठी थी, तो वहां से बोली, उठी, और इस तरह नहीं जिस तरह हमारी औरतें उठती हैं तो पहले रोना धोना शुरू कर देती हैं, बात की समझ ही नहीं आती। वहां से उठी और उठ के पहले अल्लाह की हम्द की, फिर नाना मुस्तफ़ा पे दरूद व सलाम पढ़ा, और फिर इन्नल्लाह मास साबिरीन की आयत पढ़ी। और जब वो बोल रही थी तो उनके ये जो सच होता है ना, इसके अंदर अपनी एक ताकत होती है, ये जो हक होता है ना, इसमें एक अपनी गर्मी होती है।
بول رہی تھی تو لب و لہجے کے اندر اتنا دبدبا اور تنتنا تھا کہ ایک صحابی وہاں بیٹھے تھے، کچھ نے تابعی کا، کچھ نے صحابی کا، انہوں نے مولا علی کے پیچھے بڑے جمعے پڑے تھے وہ نابینا۔ جب سیدہ زینب بولی تو وہ ساتھ والے کا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے علی آ گئے دربار میں، لہجے میں اثر گھول رہے ہوں جیسے، اور جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں سیدہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ حضرت زینب بولی، فرمانے لگی یزید ان لوگوں سے پوچھ لے، ان کی تلواریں تیرے ساتھ ہیں پر دل میرے حسین کے ساتھ۔ اور فرمایا وقت بدلنے دے، حالات تبدیل ہونے، ایک وقت آئے گا ذکر تیرا بھی ہوگا لیکن تو شر کی علامت بن جائے گا، اور ذکر میرے حسین کا بھی ہوگا، اور خطیب خطبوں میں بھی درود پڑھا کریں گے۔ ایک تو ان سے پیار کریں، دوسری میری گزارش میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ کبھی بھولے سے بھی بے ادبی نہ کریں، اور میں نے مثال دے کے عرض کیا کہ آپ کبھی جوتے لے کے مسجد میں بھولے سے بھی آئے تو یہ بھولے سے بھی کبھی ان لوگوں کے بارے میں کوئی ایسا جملہ سے آبا ہو یا اہل بیت ہو، خدا را اس کو سمجھیں۔ اور تیسری گزارش یہ کی کہ اپنے آپ کو سادہ کریں، آپ تک رسائی بھی آسان ہو، آپ کی بات بھی آسان ہو، اور آپ زمین پہ بیٹھے لوگوں کو مل جائیں۔ یہ دعوے چھوڑ دیں کہ میں تو ہواؤں فضاؤں میں رہتا ہوں، آپ زمین پہ بستے ہیں تو زمین والوں کے ساتھ رہیں، سادہ غذا کھائیں، سادہ مکان پسند کریں، سادے کپڑے کو ترجیح دیں۔ اور تیسری بات میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کی کہ اپنی زندگی کو حوصلے کے ساتھ بتائیں۔ اور ایک بات بیچ میں رہ گئی کہ عبادات کا مزاج، شوق، یہ اہل بیت کا طریقہ ہے۔ میری یہ مجبوری تھی کہ مجھے حضرت قبلہ نے حکم دیا، اور اس وقت فرمایا کہ جب میں بہت سارے وعدے پہلے کر چکا تھا تو میری خواہش تو تھی کہ چند منٹ اور بات کرتا، لیکن نفع ہمیں یہ ملا ہے کہ حضرت صاحب بھی آ گئے، تو جو کہ انہی کی سرپرستی میں سارا کچھ ہے، میرا خیال ہے کہ کچھ دیر بیان فرمائیں گے، آخری نشست ہے، صدارتی خطبہ ہی ہو جائے گا، مجھے ذرا ایک جگہ اور حاضر ہونا ہے۔ کہتے ہیں ذکر ہوگا اور دعا ہوگی، میں آپ سے اجازت لوں گا، آپ سب حضرات بیٹھے رہیں گے۔ ابھی تلاوت کے وقت کسی دوست نے نعرہ لگا دیا تھا تو ان کو بھی میں نے تھوڑا سا سختی سے کہہ دیا کہ تلاوت ہو رہی ہے، وہ بھی مجھے معاف فرمائے، لیکن مسئلہ بتانا بھی تو ضروری تھا نا، تلاوت کے موقع پہ نعرہ درست نہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آخر دعوت بچڑ گیا میرے دل دا جانی، تے میں ککھاں وانگر رل گئی، پھلاں نال نازک جندڑی میری وچ کنڈیاں دے رل گئی، غم سجنا دے مار مکا، تے میں اتھروں بن کے ڈل گئی، ایک مایا تیری یاد نہ بھلدی، باقی ہر شے جگ دی بھول گئی۔